یہ ہے کم جونگ اون، نارتھ کوریا کا سرفرا ڈکٹیٹر۔ یہ اتنا سرفرا انسان ہے کہ کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا، پھر چاہے وہ ان کا سگا چاچا یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، مگر آج تک اس کے دشمنوں نے اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکا، کیونکہ محل میں تو ان کو مارنا یا مارنے کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں، اور محل سے باہر ٹریول کے دوران یہ کوئی ویک پوائنٹ چھوڑتے ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کو مارنا ممکن ہو سکے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ویلکم ٹو فیم فائلز۔ کم جونگ اون کی نیٹ ورتھ $3000 کروڑ سے زیادہ ہے، جو کہ ٹوٹلی انلیگلی اور سمگلنگ سے کمایا گیا ہے، مگر ان کو ان کی یہ نیٹ ورتھ دنیا کے امیر ترین لیڈرز میں شمار کرواتی ہے۔ اتنا پیسہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہر عیاشی اور انجوائمنٹ کا بندوبست اپنے ہی ملک نارتھ کوریا میں کر رکھا ہے، اور اس انجوائمنٹ کا 95% بندوبست ان کے مین رہائش گاہ پیونگ سونگ میں ہی کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نہ تو اپنے رہائش گاہ سے نکل کر کہیں جاتے ہیں اور نہ ہی ملک سے، مگر پھر بھی ایک لیڈر ہونے کی وجہ سے کئی بار ان کو نکلنا پڑ ہی جاتا ہے، اور پھر اس سفر کے لیے زیادہ تر ٹرین کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ سیکرٹ ٹرین جسے ٹیانگو کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی نارمل ٹرین نہیں، بلکہ اس کو دنیا کی محفوظ ترین ٹرین مانا جاتا ہے۔ جب اس ٹرین کو یوز کیا جاتا ہے تو ایک نہیں بلکہ 3 ٹرین ایک ہی وقت میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک ٹرین کم جونگ ان کی ٹرین سے تھوڑی سی آگے ہوتی ہے، جس کا کام رستے میں آنے والے خطرات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ریل کی ٹریک پر کوئی بم وغیرہ موجود ہو تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لے، یا پھر اس ٹرین کے پہنچتے ہی وہ پھٹ جائے، یا اگر کوئی بندہ ڈکٹیٹر کو مارنے کے لیے ٹریک کی سائڈ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی کم کی ٹرین پہنچنے سے پہلے ہی نپٹایا جائے۔ سب سے پیچھے والی ٹرین ہتھیاروں، گاڑیوں اور ہائیلی ٹرین سیکیورٹی اہلکاروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جن کا کام ضرورت پڑنے پر سپریم لیڈر کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر جو کہ اوپر سے خطرات پر نظر رکھتا ہے، اور جب تک سپریم لیڈر نارتھ کوریا کی حدود میں ہوتا ہے تب تک یہ ہیلی کاپٹر ان کی ٹرین کے اوپر اڑتا رہتا ہے۔ ایک ضروری اور مزید سیکیورٹی اہلکاروں سے بھرا ہوا کارگو پلین بھی ان کے سفر کے اختتام پر ریلوے ٹریک کے قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ ٹینگو کے شیشے بلٹ پروف تو ہیں ہی، مگر ان کو موٹا بھی بنایا گیا ہے، جن میں باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی دیواریں اور نچلا حصہ اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ یہ ہر قسم کا اٹیک برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے، پھر چاہے اٹیک زمینی ہو یا فضائی۔ اس ٹرین کے بھی کئی سارے ڈبوں میں بہت بھاری ہتھیار رکھے گئے ہیں، جن میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی شامل ہیں، تاکہ اگر کوئی جنگی جہاز کم جونگ اون کی ٹرین پر اٹیک کرنا چاہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ٹینگو میں اینٹی میزائل اور 2 مشین گن بھی رکھی گئی ہیں، جو کہ ٹرین کے کسی طرف سے بھی کیا گیا حملہ آسانی کے ساتھ ناکامیاب بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اول تو کوئی چانس ہی نہیں کہ کم کی اس ٹرین پر کیا گیا حملہ ناکامیاب نہ بنایا جا سکے، بٹ اگر حملہ بہت بڑا ہو اور ناکامیاب نہ بنایا جا سکتا ہو تو بھی کم کی جان بچانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ٹرین کے اندر رکھا گیا ہے، جس پر آسانی کے ساتھ کم کو سیکنڈز کے اندر اس جگہ سے غائب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں کم کی ٹرین کو بہت زیادہ مضبوط تو بناتی ہیں، مگر بہت زیادہ بھاری بھی بناتی ہیں۔ بھاری ہونے کی وجہ سے یہ ٹرین صرف اور صرف 60 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہی چل پاتی ہے، اور کئی بار تو نارتھ کوریا کے ناکارہ ٹریک ہونے کی وجہ سے سپیڈ 60 سے بھی کم ہوتی ہے۔ کم جونگ اون کی اس ٹرین کے لیے پورے نارتھ کوریا میں 20 پرائیویٹ ریلوے اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن کو صرف اور صرف کم جونگ اون ہی یوز کرتا ہے۔ یہ ٹرین جب بھی کسی ریلوے اسٹیشن سے گزرتی ہے تو وہاں کی الیکٹریسٹی کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس ٹرین کی سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے کم جونگ اون کو سفر کے دوران کئی دن اسی میں گزارنا پڑتے ہیں، مگر اس ٹرین کو اندر سے کم کے لیے اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں بھی سپریم لیڈر اپنے عالی شان محل والی فیلنگ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک آفس بنا ہوا ہے جہاں ایک ٹیبل، چیئر، ایک لیپ ٹاپ، فیکس مشین، ٹی وی، ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ فون اور چائنا کا میپ آفس کی دیوار پر لگا ہوا ہے۔ اس میں ایک ریسیپشن روم اور ایک میٹنگ روم بھی موجود ہے۔ اس ٹرین کے اندر یہ سب چیزیں کم کی پسند سے بنائی گئی ہیں، اور زیادہ تر روم کو سفید رنگ کا بنایا گیا ہے۔ چمکتے فلور کو لکڑی سے بنایا گیا ہے، جن پر سبز اور پنک رنگ کے صوفے، سائڈوں پر فیروزی رنگ کے پردے، پھولوں کے ڈیزائن کے لیمپس، زیبرا پیٹرن والی فیبرک سیٹیں بھی موجود ہیں۔ یہ نارتھ کورین بالو کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی شوقین ہے۔
اسی لیے اس ٹرین کی سب سے مزیدار چیز ہی ریسٹورینٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر قسم کا لذت سے بھرا ہوا کھانا ملے گا، کورین، رشین، چائنیز، جاپانیز اور فرینچ۔ کم جونگ ان اتنا عیاش بندہ ہے کہ یہ اپنی لائف کا ہر مومنٹ انجوائمنٹ کے ساتھ گزارتا ہے، کہیں پر بھی بور نہیں ہونا چاہتا، اور اس کے لیے اس نے ہر انتظام کر رکھا ہے۔ پورے نارتھ کوریا سے 2000 خوبصورت ترین لڑکیوں کا ایک اسکواڈ بنایا گیا ہے، اور اس اسکواڈ کو الگ الگ سروسز کے لیے ٹریننگ دے رکھی ہے، جن میں سے کچھ تو سفر کے دوران بھی کم جونگ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اس ٹرین پر سپریم لیڈر کو انٹرٹین کرنے کے لیے اسی پلیجر اسکواڈ میں سے سنگر بھی پورے سفر میں ان کو اکیلے میں انٹرٹین کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کم جونگ ان بھی اپنے باپ دادا کی طرح ہوس کے بہت زیادہ پجاری ہیں۔ سپریم لیڈر جب اس ٹرین سے باہر قدم رکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کی 2 بختر بند مرسیڈیز لیموزین ان سے پہلے ہی ٹرین کے باہر کھڑی کی جاتی ہے۔ اس محفوظ ترین اور عیش و آرام سے بھری ہوئی ٹرین کے استعمال کے پیچھے پروپیگنڈا بھی شامل ہے۔ سپریم لیڈر اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں تاکہ کم سے کم خرچہ کیا جائے، مگر حقیقت تو آپ نے دیکھ ہی لی، اور اس حقیقت کو نارتھ کوریا جسے 2 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کا جیل مانا جاتا ہے، وہاں کی عوام سے بالکل چھپایا گیا ہے، ایون مجھ اور آپ سے بھی چھپایا گیا تھا۔ مگر 2001 میں کم جونگ ان پوتن سے ملنے کے لیے گئے، اور یہ 2000 کلومیٹر کا پورا سفر ٹرین میں ہی طے کیا گیا، اور اس سفر میں ان کے ساتھ ایک رشین آفیشل کنسٹنٹین پکوسکی بھی شامل رہا۔ سفر کو مکمل کرنے کے بعد کنسٹنٹین نے ایک کتاب لکھی جس میں عیش و آرام سے بھرے ہوئے اس ٹرین کے سیکرٹ ٹریولنگ کو اس بک میں ایکسپوز کر دیا۔ اس کے بعد کم جونگ ان نے رشیا کے ہر بندے کو اس کھربوں ڈالر کی ٹرین کے قریب آنے سے بھی بین کر دیا، اور اس سیکرٹ ٹریولنگ کو مزید سیکرٹ بنایا، اور اب یہ جہاں بھی جاتے ہیں کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ اس ویڈیو کو بھی بہت سارا پیار ملے گا تھرو لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹس، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کم جونگ ان اپنا عیاشی سے بھرا ہوا ایک دن کیسے گزارتا ہے۔ میں تم سے وہیں پر ملوں گا۔